نبی اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخری معراج پہ جب گئے تو 11 کو آ کر کہہ دیتے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کا علی دوست ہے اس کے تم دوست ہو جاؤ. کوئی انکار کرتا دوستی سے؟ پاگل تھوڑی تھے، اصحاب تھے. یار میں تو اصحاب کی اب توہین نہیں کر سکتا نا. اصحاب صاحب عقل تھے، صاحب فہم تھے، صاحب منطق تھے، صاحب قرآن تھے. وہ جانتے تھے یہاں دوستی کی بات نہیں ہے، یہاں مولا میں کہتا ہوں اگر دوست مانا ہے تو پھر نبی کو خوف کس چیز کا؟ اگر دوستی ہی کا مانا ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. اگر دوست ہی مانا ہے تو اصحاب بن حسان بن ثابت کا قصیدہ پڑھنا کیسا؟ اگر دوستی ہی کا مانا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علی کے پاس آ کر یہ کہنا کس لیے تھا کہ آج صبح سے شام تک آپ سارے مومنوں اور مومنات کے دوست بن گئے؟ اگر دوستی ہی کا مانا تھا تو حارث کا عذاب مانگنا کیسا تھا؟ اگر دوستی ہی کا مانا تھا تو پتھر کا نازل ہونا کیسا تھا؟ علی آپ سے راضی، علی کے ساتھ معشوق. دوستی کا معنی ہے پھر 3 دن روکا گیا. ایک اور لطیف نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ میں سے کئی صاحبان حاجی تشریف فرما جو نہیں بیٹھے، اللہ ہم سب کو حج پر لے جائے. دیکھیے جب حج پہ جاتے ہیں رابطہ رہتا ہے آپس میں. آج کل جدید دور ہے، پتہ چلتا ہے کہ سعودیہ سے طیارہ کس نے مڑے گا، اسلام آباد یا لاہور میں کس نے اترے گا. ہے یا نہیں ایسا؟ 3 گھنٹے کی یا 3.5 کی فلائٹ ہوتی ہے نا، چلے 4 کی بھی کر لیں. اگر اس نے وہاں سے 12 بجے اڑنا ہے تو پتہ چلے گا 4 بجے فلائٹ اسلام آباد اترے گی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، بولے تو صحیح، انتظار میں ہوں گے نا. کچھ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے، کچھ گھروں میں آ جائیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہر بندہ انتظار میں رہتا ہے یا نہیں؟ یہ اب کی بات نہیں ہے. اس وقت جو حج پر جاتے تھے نا، یمن والوں کو پتا تھا کہ جب سعودیہ سے حاجی چلے گا اتنے دن بعد یمن آئے گا. توجہ چاروں، بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک کو پتا تھا، مصر والوں کو پتا تھا کہ اتنے دن کے بعد پہنچے گا، عراق والوں کو پتا تھا اتنے دن کے بعد پہنچے گا. اب جب اتنے دن کے بعد بھی آئے، 3 دن اوپر گزر گئے، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. ہر ایک باہر جا کر دیکھتا ہے حاجی اب بھی نہیں آئے، حاجی اب بھی نہیں آئے، حاجی اب بھی نہیں آئے، حاجی اب بھی نہیں آئے. توجہ چاہ رہا ہوں، حاجی ابھی تک نہیں آئے. اب جب تیسرے دن لیٹ ہونے کے بعد پہنچا، جو جہاں پہنچا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب مصلحت دیکھو لیٹ کرنے کی. غدیر کیسے نبی ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے، علی کو بٹھانا چاہتا ہے نبی ذہنوں میں. اب جو حاجی 3 دن کے بعد پہنچا تو ہر ایک نے پوچھا آخر لیٹ کیوں ہوئے ہو، لیٹ کیوں ہوئے ہو؟
وقت اجازت نہیں دیتا، میں اللہ بڑی بات تھا، یقین کیجیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا غدیر کو کبھی نہ بلانا. غدیر کی بڑی عظمت ہے. اب وقت ہے کم از کم، اگر چاہتے ہیں کہ مولا کا ظہور جلدی ہو، غدیر کو اس طرح عظمت سے مناؤ جس طرح عاشور کو مناتے ہو. اسی طرح فاطمیہ کو اوپر لے کے جاؤ، ادھر سیدہ کا ذکر ہو، ادھر علی ابن ابی طالب کا ذکر ہو. مولا کا ظہور جلدی ہوگا. امام صادق فرماتے ہیں کہ ہوا عید اللہ الاکبر. عید الاضحیٰ، عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے. مطلب کیا؟ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے اسے عید منایا ہے. عید الاضحیٰ کو، عید الفطر کو اللہ نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے. لیکن اس کے لیے مولا کیا فرماتے ہیں؟ غدیر عید اللہ الاکبر ہے. عید اللہ یعنی اللہ کی عید. پتا چل گیا یہ ہماری عید وہ اللہ کی عید ہے. اور اس کے بعد صفت لے کے الاکبر جو بڑی عید ہے. پھر فرمایا وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا تُعِيدُ فِي هَذَا الْيَوْمِ. یقین کریں یہ جملہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، آپ اس پر سوچتے رہیے گا ٹھنڈے دل سے. فرمایا وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، اللہ کی سچی زبان صادق مولا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا مگر اس نے غدیر کے دن میں عید منائی ہے. اللہ اکبر. اس دن کی عظمت سمجھو. غدیر کی 18 کی غدیر کی 1,00,000 پاک پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، 1,24,000 کی بات ہے کہ ہر نبی نے اس دن میں عید منائی. وَعَرِفَ حُرْمَتَهُ، اور اس کی حرمت کو سمجھا، پہچانا. وَإِسْمَهُ فِي السَّمَاءِ الْأَعْدُ الْمَوْعُودُ، اس کا نام عید غدیر کا آسمان میں عہد موعود ہے. عید کی عید، پیمان کا دن، بڑی عظمت والا دن ہے، عام دن نہیں ہے. لفظوں پر دنیا غور کرے. شاید میں نے یہ جملہ یہاں روایت پڑھی ہے یعنی مجھے یاد نہیں، جلدی سے میں بڑھ جاتا ہوں آگے. کہ اللہ نے 2 حجتیں عطا فرمائی ہیں، حجت ظاہری، حجت باطنی. میں نے عرض کی 4 دنوں میں کیا یہ نہیں کیا. حجت ظاہری یعنی 1,24,000 انبیاء، حجت باطنی یعنی ہماری عقل. جس طرح بروز معاشر 1,24,000 انبیاء احتجاج کریں گے اپنی امتوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اسی طرح ہماری عقل بھی احتجاج کرے گی. اگر اسے بات سمجھ آئی ہے اور عمل نہیں کر رہی ہے، عقل، انسان عقل پہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ عقل بھی بروز معاشر کہے گی میرے اللہ گلستان معرفت میں فلاں سید آیا تھا، اس نے بات سمجھائی تھی، اس نے اپنے نفس کی وجہ سے نہیں مانا تھا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باتوں کو سمجھو نہیں، اس پہ عمل کرنا. من کنت مولا فہذا علی المولا. اس میں غور کریں کیا ہے جملے پہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. من ہے من، علماء یہاں بیٹھے ہوں گے ارد گرد میں. من موصولہ ہے، جس کا میں مولا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس کا میں مولا. اب یقین کریں یہ جو من ہے نا، اس میں تو ہر شخص پھنس جائے گا. ماننا پڑے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی. اب اپنی مرضی ہے، نبی کو نیچے لے کے آؤ یا اوپر لے کے جاؤ. اب اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اب اپنی مرضی ہے. نبی نے کیا کہا؟
اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کے صدقے میں مولا کے ظہور میں تاجیل ہے۔ مولا بڑے کریم ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اپنی چاہنے والوں سے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس جملے میں بڑے راز ہیں۔ فا اس میں لفظ استعمال ہوئے، فا من کنت مولا ہو فا ھذا علی المولا، اسے حرف عطف کہتے ہیں۔ فا حرف عطف، اس کی جگہ پر واو بھی آتا ہے جملوں میں، سما بھی آتا ہے۔ مثلا مثال، جانی زید و خالد، جانی زید ثم خالد، جانی زید فخالد، تینوں حرف میں نے استعمال کیے۔ یہاں من کنت مولا میں واو استعمال نہیں ہوا، توجہ فرما رہے، واو استعمال نہیں ہوا، سما استعمال نہیں ہوا، کیا استعمال ہوا ہے؟ فا، من کنت مولا ہو فا علی المولا۔ اب کیا درایت ہے؟ اب امام کا کلام یا معصوم کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی سب کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اب نبی نے واو نہیں کہا، اگر واو کہتے تو کیا ہوتا؟ یعنی جو ترجمہ بنتا جانی زید و خالد، میرے پاس زید آیا اور خالد آیا۔ اب اگر وہاں یہ معنی ہوتا تو کیا ہوتا؟ من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اور اس کا علی مولا ہے۔ اس میں کیا ہوتا؟ تو اس میں یہ مسئلہ پڑ جاتا کہ میرے اور علی کے درمیان ہو سکتا ہے کوئی اور فرد آ جائے۔ سمجھیے گا، اگر نہیں سمجھے پھر تکرار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں میرے پاس زید آیا اور خالد آیا، بیچ میں ممکن ہے طارق بھی آ جائے، جمیل بھی آ جائے، عزیز بھی آ جائے، ترجمہ ٹھیک بنے گا نا؟ اور اسی طرح اگر وہاں پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا ہو، تو اس کا مطلب تھا کہ نبی کے بعد کوئی بیچ میں اور مولا بھی آ سکتے تھے، لہذا نبی نے واو استعمال نہیں کیا۔ اگر سما استعمال کرتے تو یوں ترجمہ بنتا جانی زید ثم خالد، میرے پاس زید آیا پھر خالد آیا۔ تو اس میں بھی بات آ سکتی تھی کہ بیچ میں کوئی اور آیا، فاصلہ زمانی ہے، فاصلہ فردی ہے، کوئی فرد اور آ سکتا ہے، تو وہاں پر بھی ہو سکتا تھا جس کا میں مولا پھر اس کا علی مولا۔ نبی نے کیا کیا؟ فرمایا اور کا بھی فاصلہ نہیں لانا، اور کا بھی فاصلہ نہیں لانا، پھر کا بھی فاصلہ نہیں لانا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر علی کو مولا مان لیا جاتا تو علی کے بیٹے کو 8 ذی الحج کو بیت اللہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ میں رک گیا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ 8 ذی الحج، کئی میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو حق کا راستہ دکھائے۔ اس منبر سے دعا کر رہا ہوں، چونکہ حسین چاہتے ہی یہ ہے۔ دیکھیں نا میرے سنی شیعہ بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، جب اتنے بڑے بڑے اصحاب تھے اس زمانے میں، ان سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین بھی کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اب یہ موضوع نہیں ہے، وَإِلَّا باتیں بہت آگے نکل جائیں گی۔ کسے اسیش نہیں چاہیے، کسے سلامتی نہیں چاہیے؟ یقین کریں حسین بیعت کرتے تو یزید سب کچھ دے دیتا۔
لیکن حسین نے کہا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، نانا سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حسین چاہتے ہیں کہ ہر شخص رائے راست پہ آئے، ہر شخص مقرب اللہ بنے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے سنی بھائیوں، سوچا کرو کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ کیوں چھوڑا؟ 8 ذی الحج ہے، حسین بنو ہاشم کے درمیان ہے، عباس ہے، اکبر ہے، قاسم ہے، عون ہے، محمد ہے۔ ایک دفعہ حاجیوں کے درمیان آواز بلند ہوئی، حسین کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح راستہ مل رہا تھا جس طرح پانی زمین پہ گرتا ہے تو راستہ ملتا ہے۔ حسین چلتے چلتے دیوار کعبہ کے پاس گئے، لوگوں جو مجھے پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، جو نہیں پہچانتے ہو مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ میرے سنی بھائیوں، سوچا کرو کیا فرمایا حسین نے وہاں پر، خطبہ دیا مولا نے۔ میں 2 لفظ فقط کہہ رہا ہوں، کہا حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ میں آ گئے ہیں۔ میں حسین نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں گھر کی حرمت پامال ہو، میں حسین حج کو عمرہ سے بدل کے جا رہا ہوں۔ میرے مسلمان سنی شیعہ بھائیوں، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، حق نہیں بنتا تھا کہ سارے حاجی ایک دفعہ حسین کے سامنے لیٹ جاتے۔ یار ایمان سے بتاؤ، نبی اور حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مائی کا واسطہ نہیں ہے، فقط ایک نبی کی بیٹی کا واسطہ ہے نا۔ نبی ان کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے نا۔ اتنی جلدی امت بھول گئی کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ نبی اپنی زبان چساتے تھے، دیکھا نہیں تھا کہ پشت میں سجدے پہ بیٹھا ہے تو سجدے کو طولانی کر رہے ہیں۔ حق نہیں بنتا تھا، سامنے لیٹ جاتے، کہتے حسین نہ جا، تو حج کر، دیکھتے ہیں تجھے کون شہید کرے گا۔ کہا کسی نے نہیں کہا، چلے حسین جو حج کر کے آئے ہو، تلبیہ پڑھا جاتا ہے نا حج میں، کیا تلبیہ پڑھا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے نا۔ لیکن حسین نے جو تلبیہ پڑھا ہے نا، اس کو ذرا سنو۔ حاجی کس طرح تلبیہ پڑھتے ہیں تو حسین نے کیا تلبیہ پڑھا ہے؟ وَإِذْ يُنَادِي بِالْحُسَيْنِ، حسین نے یوں تلبیہ پڑھا ہے۔ میرے اللہ، حاجی یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ آج حسین یہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک بِذِبْحِ اطفالی لبیک۔ میرے اللہ، حسین اپنے بچوں کو ذبح کرا کے تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک بِذِبْحِ اصحابی لبیک۔ جو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہو، اللہ تیرا حسین اس طرح تلبیہ پڑھ رہا ہے کہ حسین اپنے اصحاب کے ذبح کرانے کے ساتھ بھی لبیک کہے گا۔ میری مائیں بہنیں پردوں میں بیٹھی ہے، وہ سمجھے گی جملہ، لبیک بے خر کے خیام لبیک۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے اسلام کی کوئی غم نہ دیکھو۔ نہیں پڑھتا تفصیل سے، شاہ صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں جلدی چھوڑ لیتا ہوں۔ بس اتنا سن لو، حسین چل پڑے ہیں، مسلم کوفہ میں پہنچ چکے ہیں، 18,000 بندوں نے بیعت کیے۔ یقین کریں سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ روئے گا وہی جس کے لیے آنکھ آزادی چاہے گی۔ شب 5 ہے عزاداروں، آپ ادھر بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک دفعہ ذہن کو کربلا میں لے جاؤ نا، علی کی بیٹیاں بدماشوں کے نرگوں میں گر چکی ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ 18,000 بیعت ہوئی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، کافی افراد چلے گئے، عشاء کی پڑھی، مسلم اکیلا رہ گیا۔ دعا مانگا کرو پردیس میں کوئی غریب نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں، مسلم ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے، غریب ہے، یا اتنے میں ایک دروازے پہ جا کے ٹھہرے، ایک مومنہ اندر سے نکلی، توبہ نامی کا جوان کون ہو؟ ایک جملہ کا مسلم کا سینہ چیر گیا ہے، کہتی ہے کیوں کسی کے دروازے کے آگے کھڑے ہو؟ مسلم کہتی ہے مومنہ ہو سکتے تھوڑا پانی پلا؟ حضرت اس نے پانی پلایا ہے نا، پھر بھی کہتی ہے مومن اے جوان میرے گھر سے آگے سے ہٹ جا، پورا شوق زمانہ ہے، کوفہ کے حالات اچھے نہیں۔ مسلم کہتی ہے مومنہ اتنا بتا جس کا کوئی نہ ہو وہ کدھر جائے؟ کہتی کیا مطلب ہے؟ کہ حسین کا سفیر ہوں، مسلم میرا نام ہے، مجھے انہوں نے بلایا تھا، اب مجھے چھوڑ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا، کہتی ہے بسم اللہ، میرے گھر میں تشریف لائے۔ رات کا ٹائم ہے، ساری رات عبادت میں گزری، صبح کا ٹائم ہوا، اس کے بیٹے نے جا کر جاسوسی کی، فوج آگئی 1500 بندے، ادھر سے مسلم کو آواز آئی ختم کر دیتا ہوں۔ مسلم نکلے گھر سے، تلوار ہاتھ میں ہے، مومنہ کہتی ہے نہ نکلی مسلم، آپ اندر رہے۔ سنو گے جملہ؟ مسلم کہتی ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کسی مومنہ کے گھر میں میری وجہ سے فوج داخل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلم کاش تم شام غریبہ میں ہوتے، مسلم تم دیکھتے، علی کی بیٹیاں تھی، ظالموں نے خیموں کو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو، بطول تمہاری قسمت مقدر جگائے۔ ہاں رونے والوں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس ملعون نے سپاہی بھیجا اور فوج بھیج، اس نے اور فوج بھیجی، پھر نار ہوئے، اس نے پھر سپاہی بھیجا، اس نے کہا ایک بندے کے لیے اتنی فوج؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلم ہے، کوئی کوفہ کے سبزی فروش کا بیٹا نہیں ہے، اس کے آگے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے۔ عزاداروں، مسلم آگے بڑھتے رہے، انہوں نے دیکھا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پیچھے سے گڑھا کھودا، اب آگے سے فوج بڑھتی آئی، مسلم جنگ کرتے کرتے پیچھے ہوتے آئے۔ اب مجھے معاف کرنا، میں شاید نہ پڑھ سکوں گا، اب جب پیچھے آئے نا، گڑھے میں گرے ہیں نا، اب جس ظالم کے پاس جو کچھ تھا اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ایک ملعون نے تلوار ماری۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو رونے والوں۔ مسلم کے لاکھ شہید ہوئے، ایک مرتبہ قیدی بنایا گیا، لے کے چلے ابن زیاد کے پاس، سپاہی کہتے تو نے سلام نہیں کیا، کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ ادھر سے حسین منزل سوق پر بیٹھے ہیں،
ادھر سے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، رخ ہے مکہ کی طرف۔ ایک دفعہ مسلم نے رو کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر سے غریب زہرا نے سنا، ایک دفعہ تڑپ کے غریب مستہرا کا بیٹا اٹھا، رو کر کے کہا علیک السلام یا مسلم، اے مسلم بھائیا میرا بھی سلام۔ ادھر سے عباس نے یہ عالم دیکھا، زینب نے یہ عالم دیکھا، تڑپ کے کر کے مولا کیا ہوا؟ کہا عباس برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ اصرار کیا، مولا بتا تو صحیح نا، اتنا کہنا تھا، اجازت امامت سے دکھایا، اب جو ہی عباس نے دیکھا مجھے معاف کر دینا۔ کیا دیکھا؟ مسلم کا سر ہے، ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، رو کر کے کہتے مولا مجھے اجازت دے۔ اجرکم اللہ، جو رو سکتے ہو رو لینا، مولا مجھے اجازت دے، جنگ نہیں کروں گا۔ کہا عباس حوصلہ کر کے دیکھ تو صحیح نا، دیکھ دائیں طرف کون ہے؟ دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں، بائیں طرف کون ہے؟ ابو طالب کھڑا ہے، رو رو کر ابو طالب کہہ رہے یا رسول اللہ اب تو راضی ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا رسول اللہ اب تو راضی ہو؟ رو کر عباس کہتے مولا مجھے اجازت دے، سر قلم ہوگا، نیچے گرے گا، میں نیچے جاؤں، میرے بھائی کا سر نیچے نہ گرے۔ کہا عباس نیچے دیکھ، اب جو دیکھنا تھا کالے برقعے میں لپٹی ہوئی سیدہ زہرا رو رو کے کہہ رہی ہے مسلم بیٹا آجا، میری گود میں آجا، اب ختم کر دیتا ہوا۔ میرے مسلمان بھائی کہیں گے جب اتنی عزت سے سر قلم ہو رہا ہے پھر روتے کیوں ہو؟ اور میں کہتا ہوں عید کا دن تھا، مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کبھی اس گوچے میں کبھی اس گوچے میں۔ اللہ ولعنت اللہ۔ درود پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین الہام سماعت فرما لیجیے، کل مورخہ 5 محرم الحرام سے اس امام بارگاہ میں زیارات کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی زیارت کل مجلس عزا کے اختتام پر شہزادگان جناب شریکت الحسین جناب مونا محمد کے شبیہات تابوت کی برآمدگی ہوگی، اور مورخہ 6 محرم الحرام کو ہم شکل پیغمبر جناب شہزادہ علی اکبر کے تابوت کی شبی برآمد ہوگی۔ تمام مومنین پر وقت حاضری دیجیے۔ اس کے علاوہ 2 اعلانات مجالس ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ یہ پہلی مجلس مورخہ 6 محرم الحرام دن 11 بجے بمقام در عباس 324 بی علمدار روڈ سیٹرے ٹاؤن میں یہ مجلس عزا برپا ہوگی۔ مجلس عزا سے شاعر آل عمران اکمل رضا جعفری، عالی جناب عمران حیدر نقوی، ذاکر اہل بیت جناب زیغم عباس اور قبلہ وقار الحسن زیدی خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مورخہ
25 محرم الحرام اسی امام بارگاہ گلستان معرفت میں بسلسلہ شہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام مجلس عزا برپا ہوگی۔ یہ مجلس عزا ٹھیک 5 بجے شروع ہو جائے گی۔ مجلس عزا سے عالی جناب قبلہ باقر علی زیدی کراچی، ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جھنڈوی اور نوجوان خطیب جناب حیدر عباس خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ کربلا والوں کو مردہ نہ سمجھ اے دنیا، کربلا والوں کو مردہ نہ سمجھ اے دنیا، کربلا والوں کو تفسیر بقا کہتے ہیں۔ کربلا والوں کو مردہ نہ سمجھ اے دنیا، کربلا والوں کو تفسیر بقا کہتے ہیں۔ اور مدتیں ہو گئی پر گونج رہی ہے اب تک، مدتیں ہو گئی پر گونج رہی ہے اب تک ایک آواز جسے حق کی صدا کہتے ہیں۔ اور یہی آواز، اس کو ہم مجلس عزا کہتے ہیں۔ اور مجلس عزا سے خطاب کے لیے ملتمس ہوں عالی جناب سید عقیل محسن نقوی سے رونق افروز ممبر ہوں۔ برائے صحت و سلامتی علماء و ذاکرین بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب ہے، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، تنظیم کا، معاونین کا، منتظمین کا، یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبولیت کی سند حاصل فرما۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خالق ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ مومن مخصوص کی اولاد نے خالق اسے غلام اہل اصغر عطا فرمائے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز مراد، مقصد، دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ بڑی مہربانی اور نوازش ہے، جس انداز سماعت سے آپ میرے کلم و افکار کو عزت دیتے ہیں، میں ممنون بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں۔ مسلسل کئی سالوں سے آپ مجھے عزت عطا فرما رہے ہیں، آل محمد کے کرم سے میں آپ کی مرادوں کے لیے بہت زیادہ ملتمس ہوں۔ بارگاہ آقا سے خالق آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ اجازت ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ پچھلے 3 دن سے ماشاءاللہ جو ماحول، جو منظر یہاں آپ ماشاءاللہ جیسے مودت کے
جذبے سے اور عقیدت سے آپ ذکر سن رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ عزادار کا حق یہی بنتا ہے، مومن کا حق یہی بنتا ہے، صاحبان عقیدہ اور صاحبان معرفت کا یہی حق ہے کہ وہ ذکر کو اتنی عزت سے سنیں، ورنہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میری کیا مجال کیا اوقات ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ میں اتنا پڑھ لیتا۔ پرسوں بھی میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ انیس بھائی نے کسی اور سمت میں لگا دیا، کل بھی میں نے کچھ اور پڑھنا تھا لیکن آپ لوگوں نے مجھے کسی اور سمت لگا دیا۔ ظاہر ہے مجمع پڑھواتا ہے تو جا کر پڑھتا ہے، تو اگر تھکن نہیں ہے تو تھوڑی توجہ کر لو تاکہ میں شروع کروں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ کہا گیا ہے کسی ایک نظم کے لیے، کل بھی نہ پڑھ سکا، تو آج میں کوشش کرتا ہوں اسی نظم پہ ہی میں فضائل پڑھ کے اور چند سے فکر مصائب کے اور دعا، چونکہ کل سے شبیہات کا سلسلہ شروع ہے۔ کل شہزادہ اون و محمد کی شبیہ ہے اور پرسوں خاص طور پہ گوبند گڑھ کے سجدے کی بالخصوص بہت ہی اہم مجلس ہوتی ہے جس میں شہزادہ ایک پر کے مسائل کھائے جاتے ہیں۔ میرے والد گرامی کے شہرا آفاق فکرے اور شہرا آفاق نظمیں جو کہ آپ کے تقریباً اذہان میں ہیں، ان میں سے کسی ایک نظم کی طرف کسی بھائی نے کہا یہ لازمی پڑھنی ہے، شاید وہ پچھلے سال نہیں پڑھی ہوگی یا اس سے پچھلے سال نہیں پڑھی ہوگی، تو آج کوشش کرتا ہوں وہ ذرا نظم ہے اس طرح کی کہ اسے ضائع کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ ان کی با کمال اور شہرا آفاق نظموں میں سے ایک نظم، وہ مکالماتی نظم ہے۔ نظم اپنی جگہ کمال ہے، اس کی نثر اپنی جگہ بڑھیا ہے۔ بسم اللہ۔ تو وہ نثر پڑھوں گا تاکہ آپ کا اذہان اس نظم کی طرف مائل ہو، تو پھر اس کے بعد میں آگے نظم کی کوشش کروں گا، اگر آپ نے تعاون کیا تو پڑھ لوں گا، ورنہ پھر دو چار شعر کو پڑھنے تو اگر آپ گھبرائے نہیں ہیں تو مشکل ہے۔ میرے والد گرامی کو انہوں نے سنا ہے، ان کے اذہان میں ہے کہ ان کی جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بلا شبہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو۔ اتنے خوبصورت الفاظ، یوں مودت کی ڈوری میں پروئے ہوئے الفاظ جو پیش کرتے تھے، یہ بس یہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاص کرم ہوتا ہے ان پہ آل محمد کا اور الہام ہوتا ہے جن سے وہ ایسے الفاظ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم تو کم علم سے لوگ ہیں، غریب الحرف سے لوگ ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں ویسے پڑھنے کی، لیکن مجھے وہاں تو میں نہیں پہنچ سکتا، ان کا تو مقام ہی اور تھا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ چاہیے آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ جی، سارے حضرات توجہ کریں گے تو میں شروع کر دوں گا جیسے وہ پڑھتے تھے، میں کوشش کرتا ہوں۔ آج سے بہت سال پہلے، بس ان لفظوں سے اندازہ ہو جائے توجہ میں، آج سے بہت سال پہلے، توجہ اللہ کرے ہو جائے، آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز سرزمین پر بس ان لفظوں پر توجہ کریں گے تو آپ ناظم کی طرف بھی اشارہ مل جائے گا اور میں بھی شاید کچھ پڑھ لوں۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت کے سرزمین پر مکہ کے الہام افزا شہر میں میں دعا کرتا ہوں، مولا کی قسم کا یہ دعا، ویسے بڑا آپ ماشاءاللہ اچھا سنتے ہیں اور میں پورے پاکستان میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے وہاں پڑھنے کا لطف بڑا آتا ہے، وہ مجمع، وہ ماحول، وہ بارگاہ کو بڑی قبولیت والی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت کے سرزمین پر مکہ کی الہام افزا شہر میں رسول کے نبوت مزاج بستر پر نجمی بھائی دعا کیجیے کہ مولا آپ کو آباد رکھے۔ آپ جیو بیٹا، کتنی دعائیں دی تھیں، بسم اللہ سے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پچھلے 3 دنوں میں نے کوئی نظمیں نہیں پڑھی، یہ پہلی بار میں کوشش کر رہا ہوں نظم پڑھنے کی آپ کے تعاون سے۔
میں پھر دوہراتا ہوں، مجھے خود بڑا لطف آتا ہے جب یہ پڑھتا ہوں. آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز سرزمین پر مکہ کے الہام افزا شہر میں رسول کے نبوت مزاج بستر پر سرزمین عرب کے لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، بلکہ سرزمین عرب کے عرب پتی تاجر کے بیٹے یعنی سلطنت غیرت کے مطلق الانعام سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان کھولی. میری زندگی ہو امام سے مجھے آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتے زبانیں امام سے کے بسم اللہ. بڑی مہربانی آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ حق ادا کرتے ہیں، میں پتہ نہیں کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن آپ حق ادا کر دیتے ہیں. جو سماعتوں کا حق ہے وہ آپ ادا کر دیتے ہیں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہا ہوں، مولا آپ کی یہاں حاضری کا آپ کو بہترین عاجل دے. سلطنت غیرت کے سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان کھولی. کائنات کی دکانیں صبح کے وقت کھلتی ہیں، پہلی دکان ہے جو آدھی رات کو کھلی. ساری نسل بھول جائے گا یہ فکر، جو پڑھوں سے یاد رکھیے. کائنات کی دکانیں صبح کے وقت، پہلی دکان ہے جو آدھی رات کو. کائنات کے دکانداروں کا دستور ہوتا ہے سب سے پہلے دکان پہ آ کے جو بیچنا اسے دکان پہ رکھ لیتے ہیں. خریدار آتا ہے جس کو مشتری کہتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کس چیز کی کشش پیدا ہوتی ہے، قیمت پوچھتا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، قیمت پوچھتا ہے، قیمت دیتا ہے، چلا جاتا ہے. واحد تاجر ہے، خود بھی چادر کے نیچے غائب، جنس بھی غائب، خود بھی چادر کے نیچے غائب، جنس بھی غائب، خریدار بھی غائب. جب غائب نے غائب کی غائب جنس کو دیکھا تو ذکر سننے آئے ہو، مولا تمہیں آباد رکھا. جب غائب نے غائب کی غائب جنس کو دیکھا، آواز ایک جبرائیل جی رب جلیل، جاؤ میرے حبیب کے گھر، ایک دکان کھلی ہے، تاجر کا نام پوچھو، جنس کا نام پوچھو، اور یہ بھی پوچھ کے آؤ بیچنا چاہتا ہے یا نہیں. خالق کہاں جانا ہے؟ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے گھر. تاجر کہاں ہے؟ آپ پوری رات داد دے فکر پھر بھی بڑا پڑا. تاجر کہاں ہے؟ آواز چادر کے نیچے. باری لا جانا کہاں ہے؟ توجہ علی کا واسطہ، میرے حبیب کے گھر، محمد مصطفیٰ کے گھر. تاجر کہاں ہے؟ آواز چادر کے نیچے. کہاں باری لا جاتا ضرور ہوں، انکار کی ضرورت نہیں، لیکن جبرائیل ہو کے گزارش کرنی تھی، جب محمد کے گھر کے چادر اوڑھ لے ہم سے پہچانے نہیں جاتے. اسے کہتے ہیں سماعت، اسے کہتے ہیں سماعت، اسے کہتے ہیں ادب کی قدر کرنا. اللہ آپ کو آباد رکھے. میں نوکر بڑی مہربانی، آپ کو اٹھا ہوا ہاتھ میری عزت ہے. آپ جیو نسلیں آباد. سلام ہو گئے جی، بس یہ قیمت مل گئی. بہت شکریہ. پوری طاقت سے کباری لاؤ. بسم اللہ. جانا کہاں ہے؟ میرے حبیب کے گھر. تاجر کہاں ہے؟ چادر کے نیچے. جاتا تو ضرور ہوں، انکار کی ضرورت نہیں. ایک گزارش کرنی تھی، جب محمد کے گھر یہ چادر اوڑھ لے. اتنے باریک اشارے کوئی جو کرتا ہے، ہم سے پہچاننے نہیں جاتا. اچھا جبرائیل تم جاؤ. جبرائیل نازل ہوا، دستک دی، اندر آیا، سلام کیا، سلام میں جواب ملا. ہاں جبرائیل کیوں آئے؟ سرکار سنا ہے کوئی دکان کھلی.
आवाज यहाँ हजूर वो जिन्स क्या है जो बेचनी है? फरमाया जिन्स का नाम है सोना। हजूर बेचना चाहेंगे? जिब्राइल ने ये जुमला कहा तो चादर के नीचे से अबू तालिब के गैरतमंद बेटे के जलाल आमेज आवाज आई, जिब्राइल जो खरीदार है उससे को हमसे खुद बात करो। चलो कोई ना, अली का वास्ता, मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे, इज्जतों के साथ आबाद हो। सलाम है भाई ना, बिस्मिल्लाह की नौकर खरीद लिया आपने, दूसरे वालों मैं आपका मकरूज हो गया। जिब्राइल जो खरीदार है उससे को हमसे खुद बात। जिब्रील वापस आते हैं, बारी रहा, उसने कहा है हमसे खुद बात करो। अच्छा अजीब ताजर है, ताजरों का तो उसूल होता है, कीमत बताई, जिन्स दी, कीमत दी। अच्छा जिब्राइल फिर ऐसा है, अल्लाह हमने ये सोना खरीदना लाजमी, तुम हमारे तमाम तर खजानों की चाबियां लेकर हमारे पास खड़े हो जाओ। आज हम देखना चाहते हैं वो बेचता कितने में है, हम खरीदते कितने में है। जिब्राइल पास खड़ा हुआ। अब इस नाज़्म का उन्वान किस होता है? ये सबसे पहले इस अंदाज में नसर में किबला अल्लामा अजहर संजैनी साहब ने पढ़ी थी, शायद बुजुर्गों के अज़हान आलिया में हो। तो वहां मेरे वालिद किराम मौजूद थे, चूंकि वो बेटा कह के पुकारते थे। उन्होंने कहा मोहसिन बेटा मैं इसे नाज़्म में सुनना चाहता हूं। ये नाज़्म मेरे वालिद गिरामी ने एक रात में लिखी। मैं ये आपको बयान हक बता। अगले दिन जैदी साहब की मौजूदगी में पढ़ी, फिर जैदी साहब ने फरमाया कि ये शायर जो है आले मोहम्मद का, मैं इसे कहूंगा ये हम मादे अहले बैत है। तब से ये लकब उनके साथ जुड़ गए। अब इसका उन्वान है सौदा। ये उसके और इसके दरमियान की गुफ्तगू है। नहीं समझे आप? एक अली की दूसरे अली से गुफ्तगू है। थोड़ा बेदार रहा करो, मौला आपको आबाद रखे। उसने क्या कहा, इसने क्या जवाब दिया, यही ना सुना। मौला की रहमत तमाम आपको। उसने क्या कहा, इसने क्या जवाब दिया। उसने खरीदा कैसे, इसने सोना बेचा कैसे। जिन्हें इल्म है कि अली जिंदगी में एक बार सोया, एक ही रात को सोया, उन्हें इल्म है कि सोना कितना कीमती है। बाकियों की जिम्मेदारी नहीं, जिन्हें एहसास है वो ये नाज़्म सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे। ये सही ज़्यादा का वादा है। क्योंकि जो पिछली नज़र आपने सुन ली, मेरा दिल बड़ा मुतमईन हो गया। और ये लफ्ज बड़े कीमती हैं, ज़ाया करने के लिए नहीं, जहां तक आप सुनने को आमादा होंगे वहां तक पढ़ूंगा। उसने क्या कहा, इसने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। जाहिर भाई मैं आपको काफी सबक मैंने कभी बचने को परेशान नहीं, मैंने कभी जबरदस्ती झगड़ा करके दाद नहीं, जितना बोलेंगे मुझे कबूल है। ये नाज़्म ऐसी है कि इसकी दाद दी जाओ, लिखा मकालमा है, और मकालमा लिखना हर शायर का काम। ये अनीस भाई बेहतर है। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। इसने कहा ये जिन्स ही इतनी बुलंद है। पीछे तक खड़े हुए हज़रात, मैं आपकी तवज्जो, अल्लाह आपका बात है। मौला मैं राजी, मौला की कसम आपने खरीद लिया बस, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए था। ये पहले शेर पे आप इतना बोल पड़े। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। इसने कहा ये जिन्स ही इतनी बुलंद है। उसने कहा कि मुनसिब बाजार कौन है। इसने कहा कि आज खरीदार कौन है। अब जो थका हुआ है उसका तो मैं जामिन नहीं, जो बेदार है वो जरा सफर करेगा मेरे साथ, ताकि वो मंजिल मेराज पे पहुंचे मुमतब की, तो फिर मेरा दिल तसल्ली में आएगा। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। इसने कहा ये जिन्स ही इतनी बुलंद है। उसने कहा कि मुनसिब बाजार कौन है। इसने कहा कि आज खरीदार कौन है। उसने कहा कि नाम बताना जरूर है। इसने कहा कि जिन्स पे मुझको गरूर है। या अली, या अली, या अली हक।
सोना पसंद है। इसने कहा ये जिन्स ही इतनी बुलंद है। उसने कहा कि मुनसिफ बाजार कौन है? इसने कहा कि आज खरीदार कौन है? उसने कहा कि नाम बताना जरूर है। इसने कहा कि जिन्स पे मुझको गरूर है। उसने कहा कि छोड़ भी अब जानता तो है। इसने कहा कि तू मुझे पहचानता तो है। हिम्मत देना बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को बहुत पूछिए मेरा भाई, अल्लाह आपको सलामत और पूरा मजमा बोले तो बोले, वरना राजी। शेर पढ़ रहा हूं। जो जानते हैं कि ये भी अबू तालिब का बेटा है, राजी। इसने भी उसी के घर में ये आया है। इसका सोना कितना कीमती है, जो जानते हैं उनके लिए एक शेर पढ़। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। पिछली बात भूल जाइएगा, इस शेर की दादा रहता। उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है। इसने कहा ये जिन्स ही इतनी बुलंद है। उसने कहा कि मुनसिफ बाजार कौन है? इसने कहा कि आज खरीदार कौन है? उसने कहा कि नाम बताना जरूर है। इसने कहा कि जिन्स पे मुझको गरूर है। उसने कहा कि छोड़ भी अब जानता तो है। इसने कहा कि तू मुझे पहचानता तो है। उसने कहा कि नाम की अब जिद न कीजिए। इसने कहा कि और दुकान देख लीजिए। तो मैदान बैठे हो, मौला तुम्हें बस इमाम हुसैन आबाद याली 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 हक अदा कर दिया आपने। मौला आपका आबाद रखे, नस्लें आबाद रहे। राजी हूं भाई, बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलाम आपके अकीदों, सलाम आपकी मोहब्बत, सलाम पेश कर रहा हूं। मौला की कसम खा के सलाम पेश। इतनी जल्दी आपने मिसरा उठा लिया, मैं राजी हो गया। उसने कहा कि नाम बताना जरूर है। इसने कहा कि जिन्स पे मुझको गरूर है। उसने कहा कि छोड़ भी अब जानता तो है। उसने कहा कि तू मुझे पहचानता तो है। उसने कहा कि नाम की अब जिद न कीजिए। इसने कहा कि और दुकान। अब वो बता रहा है नाम पूरे जलाल और जमाल के साथ, वो खालिक कायनात है। जलाल भी उसको सजता है, जमाल भी उसको सजता है। उसका नाम बताना सुनिए और इसका जवाब सुनिए। मौला की कसम मेराज मोहब्बत नसीब हो जाएगी जिनकी तवज्जो से की जानिब है। उसने कहा कि नाम की अब जिद न कीजिए। इसने कहा कि और दुकान देख लीजिए। उसने कहा कि सुन वो अहद है अदद नहीं। इसने कहा कि जिन्स पे भी खालो खद नहीं। वो कहता खुश हो कि जाते हक ही बनी मुश्तरी तेरी। ये कहते पहले भी उस पे कर्ज है, मुश्तरी मेरी। क्या पढ़ा जाए कि आप सुने? अल्लाह का आबाद रखे भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कमाल कर दिया आपने, क्या माहौल बना दिया। इमाम हुसैन आपको आबाद रखो। ये होती है मवद्दत की मेराज। इसे कहते हैं मवद्दत ओढ़ के जिक्र सुनना। बाबा जी दुआ कीजिएगा, मौला आपको आबाद रखे। जहां जहां बुजुर्ग बैठे मेरे में दुआ करेंगे। नौजवान थोड़ा सा जरा और थोड़ा सा मंजिल प्रणाम करना चाहता हूँ। उसने कहा कि सुन वो अहद है। मैं फिर बता दूं, मकालमा लिखना हर बंदे का काम नहीं। कोई कोई शायर लिखता है जिसे रब्त कायम करना आता हो। अब वो रब्त वाला शेर सुनिए। उसने कहा कि सुन वो अहद है अदद नहीं। इसने कहा कि जिन्स के भी खालो खद नहीं। वो कहते खुश हो कि साते हक ही बनी मुश्तरी तेरी। ये कहते पहले भी उस पर कर्ज है, अंगुश्तरी मेरी, अंगुश्तरी मेरी। उसने कहा कि वो तो सखावत की बात थी। इसने कहा हुजूर मुरब्बत की बात थी। उसने कहा कि वो था आमिर का मकाम। मैं मेराज पे ले जाना चाहता हूँ आपको, मोहब्बत की मेराज पे। उसने कहा कि वो था आमिर का मकाम। इसने कहा कि हमने बढ़ाया था तेरा नाम। उसने कहा कि आज ये सोना है किस तरह। इसने कहा कि देख मुनासिब हो जिस तरह।
اس نے کہا کہ بیچنا چاہو گے کس قدر، اس نے کہا کہ تجھ کو ضرورت ہو جس قدر، اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رہا، اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان، اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے، آپ کھڑے ہو کے داد تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے، اس نے کہا کہ ایک دکان عرش پر بھی ہے، اس نے کہا کہ پھر ذرا عرش بری پہ آ، اس نے کہا ہے جنس یہی کی یہی پہ آ، اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ تو کوئی کارندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک ہے، اس نے کہا رسول کا بشتری ٹھیک ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امام حسین آپ کو زندہ و سلام، پورا مجمع بولے علی حیدر۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ آپ بلند کر کے مارا کرو نعرہ۔ یا علی یا علی یا علی۔ دل جیت لیا یار، کمال کر دیا آپ کے سماج۔ کافی عرصے سے یہ نظم پڑھنی چھوڑ دی تھی، لیکن آج پھر احساس ہوا کہ نہیں، ذکر کبھی پرانا نہیں۔ بسم اللہ، میں نام کہنا بسم اللہ۔ اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح، اس نے کہا کہ دیکھ مناسب ہو جس طرح، اس نے کہا کہ بیچنا چاہو گے کس قدر، اس نے کہا کہ تجھ کو ضرورت ہو جس قدر، اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رہا، اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان، اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے، اس نے کہا کہ ایک دکان عرش پر بھی ہے، اس نے کہا کہ پھر ذرا عرش بری پہ آ، اس نے کہا ہے جنس یہی کی یہی پہ آ، اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے۔ نازل ہونے والا مسئلہ ہے جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا، اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ تو کوئی کارندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک، اس نے کہا رسول کا بستر ہی۔ اب اس نے لہجہ بدل دیا، جب اس نے یہ جواب دیا اس نے لہجہ تبدیل کر دیا، کیونکہ سونا تو اس نے خریدنا تھا۔ اس نے کہا کہ جنس کی قیمت سنا مجھے، اب جو تھک گیا ہے داد دے دے کے، میں اسے تنگ نہیں کروں گا، اللہ آپ کو میں کسی داد میں راضی ہوں۔ اس نے کہا کہ جنس کی قیمت سنا مجھے، اس نے کہا کہ اپنا ارادہ بتا مجھے، اس نے کہا میں بھاؤ چکاتا نہیں کبھی، اس نے کہا میں نرخ بتاتا نہیں کبھی۔ علی علی، اس نے کہا کہ جنس کی قیمت سنا مجھے، اس نے کہا کہ اپنا ارادہ بتا، اس نے کہا میں بھاؤ چکاتا نہیں کبھی، اس نے کہا میں نرخ بتاتا نہیں کبھی، اس نے کہا میں نرخ بتاتا نہیں کبھی، اس نے کہا کہ کچھ تو میرے دل کا کر خیال۔ یا علی، تیرے کیا کہنے، ایسے مومن آباد ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ تو میرے دل کا کر خیال، اس نے کہا کہ ہاتھ ادھر لا ادھر سنبھال، اس نے کہا کہ ہاتھ ادھر لا ادھر سنبھال، اس نے کہا کہ بول تجھے کیا آتا ہے، نتیجہ دے رہا ہوں، اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے، اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں۔ مولا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں، مر جانا زندگی فنا ہے، یہ نظمیں پھر دوبارہ پتہ نہیں کو لکھنے آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ لکھنے والے چلے تھے۔ اس نے علی کے سونے کی پہلی قیمت لگائی،
جنہیں معلوم ہے کہ علی صرف ایک رات جو ہے پوری زندگی میں، چونکہ علی شہنشاہ کا اپنا فرمان ہے کہ سورج نے کبھی مجھے سوتے نہیں دیکھا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جڑے ہوئے ہاتھ، اور مطمئن ہو کے سویا، تلواروں کی چھاؤں میں سویا. اب پتہ نہیں کون سمجھے گا، اس نے سونے کی پہلی قیمت لگائی. اس کا قیمت لگانا سنیے، اس کا جواب سنیے، اس میں ساری نظم بند ہو جائے گی. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کریں. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. اب وہ پہلی قیمت لگا رہا ہے علی کی سونے. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ کرے. تھوڑا سا ہمت کیجیے گا لفظوں کے ساتھ، تاکہ میں تو یہ 2-4 شعر بچ گئے وہ پڑھ لوں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. یا علی یا علی یا علی. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. میں دائیں بائیں کی گفتگو نمبر سے نہیں کرتا، میں ہمیشہ فضائل پڑھتا ہوں یا مسائل پڑھتا ہوں. یہ میری عادت نہیں، یہ میرا اصول اور قانون ہے. آپ کی مرضی جیسے بھی. اس نے بہت اعلیٰ انداز ہے آپ کی سماعتوں کا، شعر بڑے قیمتی. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اس نے کہا قضاء و قدر بھی ہے تیرے نام. اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام. اس نے کہا پھر آج سے، بیٹھو بیٹا. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. سنیے گا. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اس نے کہا قضاء و قدر بھی ہے تیرے نام. اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام. اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام. اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام. اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے نثار. اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار. اس نے کہا کہ وہ میری دیواریں بولے گی دیواریں. اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار. اب اس نے قیمتیں بڑھانی شروع کی. اس نے جواب دینا شروع کیا. اس نے کہا پھر آج سے. اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے نثار. اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار. اس نے کہا کہ وارث لیل و نہار تو. اس نے کہا کچھ اور بڑھا میری آبرو. اس نے کہا سزا و جزا تجھ پہ منحصر. اس نے کہا کہ مشتری مطلب کی بات کر. اس نے کہا کہ مشتری مطلب کی بات. اس نے بہت بڑی قیمت لگائی. جواب سنیے گا. اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے. اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز ہے.
ماشاء اللہ، محنت ہے محنت. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ ایسے مومنین کو سلامت، خالق ایسے مومنوں کو سلامت رکھے، ظاہر زندگی دراز. اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے. اس نے کہا کہ وہ میرے، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب رسول. اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب رسول. اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو سب قبول. اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو. صدقے یا علی تیرے صدقے، تیرے نالین کے صدقے. اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے اب رسول. اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو سب قبول. اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو. میں تیرا مدعا ہوں، میرا مدعا ہے تو. اس نے کہا کہ بس میری سرکار شکریہ. اس نے کہا نہیں تیرا 100 بار شکریہ. اس نے کہا کہ بس میری سرکار شکریہ. اس نے کہا نہیں تیرا 100 بار شکریہ. عرض و سما سے بھی یہ بچھونا ہے قیمتی، میری رضا سے بھی تیرا سونا ہے قیمتی. 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی. بسات کا دن ہے اور کل سے چونکہ مخصوص مضامین پڑھے جائیں گے. 4 محرم ہے، 5 کی شب ہے، ٹائم رہ گیا ہے. عشر محرم تقریباً آدھا گزر گیا. خالق آپ کے گھروں میں رحمت نازل فرما. پچھلے 3 دن آپ نے بڑا گریہ کیا. سیدہ آپ کو آج سے نوازا. میں نے یہی فکرہ میل سے کا پڑھا تھا. میں نے کہا تھا 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی. ایک بزرگ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، چھپا کے نہ پڑھ. میں نے کہا بابا جی میں نے بتایا ہے کہ 19 دن تک حضرت مسلم کی لاش گلیوں میں پھرائی. آپ کے ڈر سے ہم نہیں پڑھتے، بعض فکر چھوڑ جاتا ہوں. وہ پھر اٹھا اور اس نے پھر کہا بیٹا چھپا کے نہ پڑھ. میں نے کہا میں بتا رہا ہوں اور یہی حق ہے کہ 19 دن تک سفیر حسین کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی. منہ پہ ماتم کر کے انہوں نے مجھے کہا ایمان سے بتا کسی تابوت میں باندھنا ہے. سر دروازے سے لٹکایا گیا، لاش گلیوں میں پھیلائی گئی. بعض فکرے ہم سن کے عادی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ان میں گریہ جب نہیں ہوتا تو میں بڑا پریشان ہوتا. جو فکرہ مسائل آل محمد کا ہو اس کا حق ادا کیا کرو. چونکہ معصومین تشریف لاتے ہیں مجلس میں، خاص طور پہ حسین کی اجڑی ہوئی بہن پردے میں بیٹھی ہوتی ہے. جب کوئی مسائل کا فکرہ سن کے آپ نہیں روتے نا، پھر بیوی رو کے کہتے تجھے کیا معلوم، تم نے دیکھا جو نہیں. تھوڑا مسائل پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. کل سے شہادت پہ شروع. سر دروازے سے لٹکا دیا گیا، لاش گلیوں میں پھرائی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 9 ذی الحجہ کا. عید سے 1 دن پہلے. اللہ
9 ذی-الحج سے لے کے یکم محرم تک یہ بنتے ہیں 21 دن. کتنے؟ یا 22 دن بن رہے. اگر 10 دن اور شامل کریں 2 محرم سے لے کے 12 محرم تک تو یہ بنتے ہیں تقریباً 30 دن یا 32 دن. 32 دن بعد حسین کی بہنیں کوفے آئیں. بی بی رقیہ کی نکاح پڑ گئی وارث کے ساتھ. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے. وقت کا امام تھا حضرت سجاد. یوں شانے پہ ہاتھ رکھ کے فکرہ فرمایا عرش ہل گیا. فرمایا سجاد کیا کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں رہا؟ کسی کا دل دکھ گیا ہو تو مجھے معافی دے گا. اتنا ہی چھپا کے پڑھا جا سکتا جتنا میں نے پڑھا. 2 فکرے ہیں حضرت مسلم کی غربت کے, وہ آپ کو سناتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے مجلس ہو جائے, ماتم ہو جائے, گریہ ہو جائے, دعائیں قبول ہو جائے. پہلا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. تنہا نہیں تھے حضرت مسلم, 2 بیٹے ساتھ تھے. ہاں, ایک کا نام محمد, ایک کا نام ابراہیم. سن لو کتنا سن تھا حضرت مسلم کے بیٹوں کا. شاید کسی کو پتا بھی ہو, کسی کو نہ پتا ہو. 7 سال کا محمد, 5 سال کا ابراہیم. یہ میرے 2 جڑے ہوئے ہاتھ. اس فکرے پر اگر رونا نہ آئے تو چھولی پھیلا کے خیرات مانگ لینا, ورنہ امید ہے کہ آخر تک گریہ ہو جائے گا. میں اسی کو مجلس کہتا ہوں جب اول سے آخر ایک جیسے گریہ کی لہر آ جائے. اور اس جملے پر یقین ہے کہ آپ کی ہائے بلند ہو جائے گی. مجھے اس منبر کی قسم, اس علم کی قسم, علم والے بادشاہ کی قسم, غلط پڑھوں آقا ذات شفاعت نہ کرے. باپ کو یقین ہو گیا میں بچتا نہیں. کوفہ ویران تھا, مسلم اکیلا تھا. زیدی صاحب کا فکرہ ہے مسلمانوں کے بھرے ہوئے شہر میں مسلم تنہا تھا. غربت کا فکرہ سنیے گا. حالت کیا ہے باپ کی؟ باپ چاہتا ہے کہ میرے قتل سے پہلے میرے بچے کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں. اب دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اور ایک ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میرے بچوں کو پناہ دے دے. مجھے پتا ہے میں نے بچنا کوئی نہیں, میں نے قتل ہو جانا ہے, انہوں نے اجڑ جانا ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے انہیں پناہ میں رکھ لے, انہیں صرف ان کی ماں تک پہنچانے کا وعدہ کر لے. تم رو رہے ہو شرما کے یا گھبرا کے, فکر میں پڑھنے لگا ہوں. مجھے عباس کے علم کی قسم ہے کسی نے حامی نہ بھری. حضرت مسلم نے آخری دروازہ قاضی شرح کا دیکھا. قاضی شرح کے دروازے پہ دستک دی. فرمایا تجھ پر میرے مرشد علی کے بڑے احسان ہیں, آج میں ایک منت کرنے آیا ہوں. اس نے کہا کہ کیا کہنا ہے؟ آواز میں حسین کا سفیر ہوں, میں تیری منت کرتا ہوں. مجھے یقین آ گیا میں نے بچنا کوئی نہیں. یہ میرے 2 بیٹے ہیں, انہیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. ملعون کہتا ہے میں انہیں پناہ نہیں دوں گا. غربت سے بڑا فکرہ کہا اگر پناہ نہیں دے سکتا پھر ایک کام کر, تو ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھ, میں گلی کا موڑ جاؤں پھر چھوڑ دینا, پھر جہاں ان کا مقدر ہوگا وہاں چلے جائیں گے. میں چاہتا ہوں مجھے قتل ہوتا ہوا میرے بچے نہ دیکھے, میں چاہتا ہوں مجھے اجڑتا ہوا میری اولاد. بسم اللہ ایک منزل اور بڑھاتا ہوں, ایک منزل اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک منزل اور بڑھ جائے. یہ جو مومنہ بی بی بیمار ہے مولا ان کو شفا عطا فرمائے. خالق کن مصائب آل محمد کے دوران دعا مانگنے کو قبول ہو جاتی ہے. جب دل بھر جائے, جب آنکھوں میں آنسو ہو, جب گریہ خاص طور پر چاروں طرف سے بلند ہو, تب میرا معصوم فرماتا ہے تب دعا مانگا کر, کیونکہ وہ کسی کی آمد کا وقت ہوتا ہے. تو کربلا سے نہیں شام تک ترستی گئی ہے, یہ لاہور قریب ہے. میں بی بی کو منت کر رہا ہوں, تو ترستی گئی ہے, تجھے کسی نے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا. آج گوبند گڑھ گجرانوالہ میں 5 محرم کی شب ہے. آپ بھی اتنے سارے عزادار, اتنی مومنات
تیرے بیٹوں کو رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ایسے ہی رو رہے ہیں جیسے اپنے جنازوں پہ رویا جاتا ہے. آپ بھی ہمارا ماتم پرسا قبول کر. ہم چاہتے ہیں قبولیت ہو جائے, دعائیں منظور ہو جائے. یہ میرے چڑے ہوئے ہاتھ فکر پڑھ رہا ہوں غریبی کے. بس باپ مارا گیا, بیٹے تنہا رہ گئے. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. ظالم لوگ تھے, پتہ نہیں کتنے ظالم تھے. انہوں نے علیحدہ علیحدہ زندان دیا, چھوٹا علیحدہ زندان میں, بڑا علیحدہ زندان میں. میں نے ان فکروں پہ پتھر پگھلتے ہوئے دیکھے تو پڑھ رہا ہوں. مجھے عباس کے علم کی قسم, چھوٹا بیمار ہے, بڑا زخمی ہے. سوال کر, چھوٹا بیمار ہے تو بڑا زخمی کیوں ہے؟ یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے. مارتے دونوں کو تھے. جب کوئی چھوٹے کو مارنے لگتا, بڑا اپنا چہرہ آگے کر دیتا, کہتا جتنا مارنا ہے میں حاضر ہوں, اسے کچھ نہ کہے. مجھے ماں نے کہا تھا ابراہیم کا خیال رکھنا, یہ ابھی کم سن ہے. مولا تیرا ماتم پرسا قبول. سیدہ حضرت فرمائے, مولا تیرے ماتم کا پرسے کا تجھے حاضر دے. میں نوکر ہوں. بسم اللہ. اسے کہتے ہیں مصائب کا رنگ, اسے کہتے ہیں عزا کا رنگ, اسے کہتے ہیں جب چاروں طرف کریا ایک جیسا ہوتا ہے تب دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ معصومین قبول کر لیا. دو فکرے سنیے مصائب آل محمد کے. مر جانا زندگی فنا ہے. چھوٹا علیحدہ زندان میں, بڑا علیحدہ زندان میں. نہ پانی وقت پہ ملتا ہے, نہ کھانا وقت پہ ملتا ہے. عید کی رات تھی, مشکور داروغہ تھا, آدھی رات کا وقت تھا. یہ گھر آیا, یہ بستر پہ بیٹھا, اس کی زوجہ تڑپ کے اٹھی. آوازی مشکور لگتا ہے, خیر کوئی نہیں. آوازی کیا ہوا؟ کہ ادھر میں آنکھیں بند کرتی ہوں, ادھر کوئی برقعے والی بی بی آتی ہے جو مجھے کہتے کوئی خبر لو, میرے بچے پیاسے رہ گئے. آوازی کوئی خبر لو, میری جوڑی پیاسی رہ گئی ہے. یہ کہتے تیرا وہم ہوگا, سو جا. یہ پھر سوئی اور تڑپ کے اٹھی. اب اکیلے نہیں اٹھی, اس کی دونوں بیٹیاں ساتھ اٹھی. آوازی بابا ہماری ماں جھوٹ نہیں بولتی, ہم نے بھی دیکھا ہے کوئی سیاہ برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, جو رو رو کے کہہ رہی ہے میں نے کہا کہاں رونا ہے, کوئی خبر لو, میرے بچے اکیلے ہیں, پتہ کرو. حوصلہ بیٹا تو جیے میرا بھائی, یہ حق ہے, یہ حق ہے, آپ کا حق ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے مصائب میں جیسے آپ رو رہے ہیں. میں ڈر رہا ہوں آگے پڑھتے ہوئے. بزرگوں سے اجازت, ماں بہنوں سے اجازت. جو بی بی زینب عالیہ کی پرسادار بن کے پردے میں آئی ہے, خاص طور پہ یہ مضمون ان کے لیے مشکل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, لاہور والی ملکہ کو پرسا دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم, آگے چونکہ وقت نہیں تھا محرم میں, اس لیے میں نے کہا آج میں جوڑی کا پرسا دے دوں. دعا کرو میں پڑھ جاؤں, اگلے فکرے تم سن لو. یہ کہتی ہے مشکور کوئی بچے قید میں ہیں. آواز یہاں دو شہزادے ہیں, چہرے بڑے نورانی ہیں, لیکن میں پوچھ نہیں سکا کون ہے. میں آج بھول گیا, عید کی وجہ سے جلدی آ گیا, وہ پیاسے رہ گئے ہوں گے. آوازی جلدی جا, دیکھ کیا کون ہے, پتہ کر کیا. یہ دوڑتا ہوا زندان کے قریب آیا. جنہوں نے زندگی میں ماتم نہیں کیا دیکھے مجھے, یہ دوڑتا ہوا زندان کے قریب آیا. یہ 5 قدم زندان سے دور تھا, یہ تڑپ کے مٹی پہ گر گیا. چونکہ قیامت خیز منظر تھا, اس نے دیکھا حضرت مسلم کا بڑا بیٹا ہے جو سلاخوں پہ ٹکرے مار رہا ہے, سر کا خون ایڑیوں تک آ چکا ہے, اور رو رو کے کہہ رہا ہے کوئی بچا لو. یہ کہتے ناما ٹکرے میں آ گیا ہوں. آواز آئی چاچا مشکور, اس وقت آیا جب میرا بھائی مر گیا. میں کب سے آواز دے رہا ہوں, مجھے ابراہیم جواب نہیں دیتا. مجھے ماں نے کہا تھا ابراہیم کا خیال رکھنا, یہ بچہ رات کو. حوصلہ 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 میرا بھائی, حوصلہ میرا بیٹا, حوصلہ حوصلہ میرے نوجوان, حوصلہ حوصلہ. ایک لمحہ ذرا حوصلہ کرو. 2-4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی روحانیت ہے, بڑی قبولیت ہے. یا علی, یا علی ادرکنی, یا امام زمانہ ادرکنی,
بادشاہ میری مدد کر، مشکل موڑ پہ ہوں. ہاں آواز تب آیا ہے جب میرا بھائی مر گیا ہے. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، گھبرا گیا. اس نے چھوٹے شہزادے کے نفس پہ ہاتھ رکھا. آواز نام آ تکر زندہ ہے. کہا پھر بولتا کیوں نہیں؟ آواز پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے غش میں ہے. آواز مشکور تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے؟ یا دعا کر میں مر جاؤں یا پڑ جاؤں. آواز تو کیا کرے گا؟ آواز تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی پردہ دار یہاں تک لے آ. آواز شہزادہ کیا کرے گا؟ اور تو اتنی چھوٹی میں تو جنت دے رہا ہے، چھوٹی عمر میں. تو ہے کون؟ آواز تم نے پہچانا جو نہیں، جس کی لاش کوفے میں پھرائی گئی. میں اسی مسلم کا بیٹا ہوں. اس نے قدموں پہ سر مارا. شہزادہ مجھے معاف کر دینا. آوازی پردہ دار کیوں لے آؤں؟ آوازی میرے چھوٹے بھائی نے کب سے، جگر قابو کر، چھوٹے بھائی نے کب سے ماں کی آواز نہیں سنی. ہو سکتا ہے کوئی ماں بن کے جگائے، یہ جاگ جائے، مجھے تسلی ہو جائے گی. تیرے گھر کی کنیزیں ہیں، ابھی لے کر آتا ہوں. دوڑتا ہوا گھر آیا، کہتا اٹھ جا، ہمیں جنت مل گئی ہے. عام بچے نہیں ہیں، حضرت عباس کے بھانجے قید میں ہیں. اس نے برقع سر پہ رکھا، دونوں بیٹیوں کو اٹھایا، تیز چلتا ہوا جیسے ماتمی کا قافلہ آتا ہے. یہ روتا ہوا مسلم، یہ مشکور، ساتھ اس کی زوجہ، دو بیٹیاں. یہ زندان میں ہے، یا مر جاؤں یا پڑ جاؤں. مجھے غازی کی قسم. مشکور نے دروازہ کھولا. اس کی زوجہ تڑپ کے کہتے چراغ بلند کر، میں بھی تو دیکھوں جن کا کوئی نہیں ہوتا. وہ بچے خاک پہ کیسے سوتے ہیں. اس نے چراغ بلند کیا. قیامت کا منظر تھا. 5 سال کا بچہ، سر میں خاک، گریبان چاک، لب ہل رہے تھے. آواز نے بسم اللہ. اول سے آخر تک جس کی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، دل میں رکھو میں قیامت کا فکر پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے چراغ بلند کیا. قیامت خیز منظر ہے. کیا سن ہوتا ہے 5 سال کے بچے کا یار. آپ بھی تو اولاد والے نوکر ہوں. بسم اللہ. ایک جملہ اور پڑھنے دو. مولا تمہیں زندگی دے. اپنی گردن میں اپنی باہیں ڈال کے، ہائے سر میں خاک، گریبان چاک، چہرے پہ گرد، لب ہل رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی. بڑا شہزادہ آگے بڑھا. آواز میں مر جاؤں گا، مجھے بھائی جگا دو. یہ کہتے شہزادہ میں تیرے گھر کی کنیز ہوں. کہا نہیں، آج ماں بن کے بیٹھ اور مجھے بھائی جگا دے. اب کلیجہ قابو کر، میں فکر پڑھ رہا ہوں. یہ کہتے میں تیرے گھر کی کنیزوں کی کنیز ہوں. آواز میں مشکل میں ہوں، مجھ پہ میری مدد کر، مجھ پہ احسان کر، ماں بن کے بیٹھ، بھائی جگا دے. اس نے جھولی بنائی. عزادارو، اس نے ابراہیم کا سر جھولی میں رکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا. آواز جاگ، ماں ملنے آئی ہے. شہزادے نے آنکھیں نہ کھولی، پھر کہا جاگ، ماں ملنے آئی ہے. شہزادے نے جواب نہ دیا. بڑے شہزادے نے منہ پہ ماتم کیا. یہ بیٹیوں سے کہتی ہے تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے جاگ جائے. آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں بیٹیاں مشکور کی شہزادے کے قدموں کی طرف آئی. تلیاں چوم کے کہا جاگ، آج عید کی رات ہے، پہلے عید مانگنے آئی ہے. شہزادے نے آنکھیں کھولی. آواز آئی اماں، ہم اجڑ گئے، ہمارا بابا قتل ہو گیا. حوصلہ. بہتر ہے چھوڑ دوں. جی اللہ تیرا ماتم قبول کرے یار. اس بچے کو بٹھا دو، بٹھا دو. گرمی بہت ہے، بٹھا دو. حوصلہ کر لو بیٹا، حوصلہ کر لو. ایک لمحہ حوصلہ کرو، ایک لمحہ. آخری فکر پڑھتا ہوں، آخری فکر. شہادت نہیں پڑھتا پھر کبھی پڑھوں. نہیں، ماحول عجیب ہے، ڈر گئے ہوں. شہادت نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھنے دو مصائب کا.
اگر نہ پڑھو تو ہو سکتا بی بی ناراض ہو جائے کہ جو اصل میرے بچوں کا مصائب تھا وہ تم نے پڑھا ہی نہیں. ہاں مر جانا زندگی فنا ہے, اگلے سال جو ہوگا وہی ہوئے گا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ سید سمجھو, بیٹا سمجھو, بھائی سمجھو, حسین کا نوکر سمجھ کے معافی دے دینا کا دل دکھ جائے. اتنا ہی پردہ ڈال کے پڑھ سکتا تھا جتنا پڑھ رہا ہوں. شہزادے نے آنکھیں کھولی, آوازی ہم اجڑ گئے, ہم اجڑ گئے, ہمارا بابا مارا گیا, اسے تڑپ گئے, یہ سب تڑپ گئے. آوازی اٹھو, یہ کال کوچڑی ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے. آوازی اٹھو, دشمن تمہارے طاق میں ہے. جتنی جلدی سفر کر سکتے ہو, رات کا وقت ہے, سفر کر جاؤ. یا دعا کر, میں سید ہوں, میرا اپنا کلیجہ کانپ رہا پڑھتے ہوئے. آوازی جلدی سفر کرو, ہو سکتا ہے ماں تک پہنچ جاؤ. یہ روتے رہے. شہزادے زندان سے نکلے, اجنبی شہر, اجنبی گلیاں, اندھیرا, تاریکی, دشمن ماحول. کبھی کوئی موڑ مڑتے ہیں, کبھی کوئی موڑ مڑتے ہیں, کبھی کہیں ٹھوکر لگتی ہے,